السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو آج ہم اپنے اوپر والے مچان کی صفائی کرنے لگے تھے، تو اس میں اتنی زیادہ پرانی چیزیں نکلی نا کہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی یہ چیزیں شیئر کی جائیں، جو میرے ہسبینڈ کی بچپن کی اور میرے ساس سسر کے زمانے کی، سمجھو آج سے تقریباً 50-60 سال پرانی ایسی چیزیں تھیں نا، جو ہم سب دیکھ کر بھی حیران اور بچے بھی اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ یہ پاپا کے بچپن کی ہے، یہ پاپا کے بچپن کی ہے، کیونکہ ان کی گاڑیاں، ان کے ایسے ٹوائز، بس کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو نہ پھینکی جاتی ہیں اور نہ کسی کو دی جاتی ہیں، تو سنبھال کے رکھی جاتی ہیں، چاہے وہ ٹوٹی ہوئی کیوں نہ ہو۔ تو ان سب چیزوں میں ان کے پاپا کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں، میری تو نہیں تھی، اس لیے مجھے ان چیزوں سے اتنا لگاؤ نہیں تھا، کیونکہ میری ساری یادیں میرے پیرنٹس کے گھر ہوں گی، یہ ان کے پیرنٹس کا گھر ہے، ان کی سب یادیں، ان کا پورا بچپن انہی چیزوں کے ساتھ گزرا ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ سب چیزیں شیئر کی جائیں۔ تو یہ جو پورے بڑے باکس تھے نا، یہ کچھ میرے سسر کی پرانی فائلز تھیں ان کے زمانے کی، وہ اپنے ٹائم پہ پولیس میں ڈی ایس پی تھے، تو یہ ان کی سرکاری چیزیں تھیں۔ بس کسی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو پھینکتے نہیں ہیں اور رکھتے ہیں، اور زیادہ تر یہ بڑے بزرگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی چیز کام آ جاتی ہے، تو اس لیے وہ لوگ رکھتے ہیں۔ تو یہاں بچے یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر بہت خوش اور ایکسائٹیڈ تھے، اور بس ایک ہی بات تھی کہ مما یہ بھی پرانے زمانے کی چیز ہے، مما یہ کنگھی بھی پرانے زمانے کی چیز ہے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، یہ چھوٹے ڈیک تھے، ٹیپ، اس میں بھی کیسٹ ڈلتی تھی جب، تو اس میں گانے سنے جاتے تھے، تو یہ ان کے پاپا کی ساری چیزیں ہیں۔ اور کیسٹیں تو اتنی کیسٹیں تھیں نا کہ پورا ایک باکس بھرا ہوا صرف اور صرف کیسٹوں کا تھا۔ اس زمانے میں یہی ہوا کرتا تھا، موبائل نہیں تھے، اور ان سب چیزوں سے ہی انسان کا ٹائم پاس ہوتا تھا، اور سب کی اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے، کسی کو یہ چیزیں بہت پسند ہے اور کوئی نہیں پسند کرتا۔ تو یہاں ان کی تقریباً 20-25 سال پہلے جو برتھ ڈے ہوئی تھی نا، وہ برتھ ڈے میں ان کا اسنو ہوا تھا، اس کی بوتل بھی ان کی پڑی تھی، وہ اسنو پڑے وہ پانی بن چکا تھا، لیکن ان کا سنبھالا وہ پڑا ہوا تھا۔ تو یہ بچے بھی دیکھ رہے تھے کہ واقعی یہ پاپا کی برتھ ڈے کی ہے۔ میں نے کہا ہاں بالکل یہ پاپا کی برتھ ڈے کی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اوپر یہ سامان پڑا ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ دیمک اور یہ سارے گتے وتے تو انہوں نے کھا کے چورا کر دیے تھے، لیکن اندر سے سامان سب کچھ بالکل محفوظ تھا۔ آپ یہ دیکھیں، پورا کیسٹوں کا یہ باکس بھرا ہوا ہے، اور ہر انڈیا کی فلم اور ہر سانگ اس میں تھا۔ باقی یہ سارا جو سامان ہے، یہ میرے سسر یعنی کہ بابا کا ہے، اور اس میں سب ان کی سرکاری سارے ڈاکومنٹس ہے، اور جو سارے ان کی آفس میں پڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب ان میں تھی۔ وہ جو آپ دیکھیں گے تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ سرکاری آفس میں کیا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ سب کچھ صفائی وغیرہ کی، آج ہم لوگوں نے ایک چیز کو صاف کیا، جو کام کی چیزیں تھی وہ رکھی، حالانکہ کچھ بھی پھینکنے کا دل نہیں ہو رہا تھا ان کے پاپا کا۔ انہوں نے کہا تم کیا سمجھو گی کہ میرا کس طرح ان چیزوں کے ساتھ ٹائم گزرا ہے، اور میری کیا یادیں ان سب سے ہیں۔ یہ تھا ان لوگوں کا VCR، یہ بتاتے تھے کہ ہم اس میں فلم لگاتے تھے، اور پورا محلہ آ کے ہمارے گھر مل کر ہم فلم دیکھتے تھے۔ ان کے بہن بھائی تو تھے نہیں، تو ان کو یہی ان چیزوں میں بڑا مزہ آتا تھا، اپنے سارے فرینڈس کو اکٹھا کر کے یہ فلمس وغیرہ دیکھتے تھے اور اپنا ٹائم پاس کرتے تھے۔ اور پہلے جب یہ چیزیں نہیں تھیں، موبائل نہیں تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان میں کتنا پیار تھا۔ ٹی وی بھی کہیں ہوتا تھا، تو جس کے گھر بھی ٹی وی ہوتا تھا تو سارے اسی کے گھر جمع ہو کے ڈرامہ یا فلم وغیرہ دیکھتے تھے، تو ان باتوں کا اپنا ہی مزہ ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے ٹائم پہ تو نہیں ہوئی، ظاہر ہے ہمارے ٹائم پہ بھی ٹی وی آ چکے تھے، تو ہماری امی بتاتی ہے کہ ہمارے گھر ٹی وی ہوتا تھا، پورے محلے والے اور سب رشتہ دار ہمارے گھر آ کے ایک ڈرامے کا ٹائم ہوتا تھا، PTV میں سب دیکھتے تھے۔ تو ان چیزوں میں ان زمانے میں زیادہ مزے ہوتے تھے۔ اب سب اپنے موبائل کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، گھر میں بھی کوئی ایک دوسرے سے صحیح بات ہی نہیں کرتا۔ تو یہاں پر یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ساری آفس میں جو چیزیں یوز ہوتی ہیں، پیپر ویٹ اور پنیں جس میں رکھی جاتی ہیں، پاکستان کا جھنڈا رکھا جاتا ہے، اور ایسی چیزیں جس کے نام تو مجھے سیدھی بات ہے آتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ میں کون سا آفس میں بیٹھتی تھی۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میری بیٹی نے کہا کہ ان سب کا ولاگ بناتے ہیں اور میں اپنی فرینڈس کو دکھاؤں گی کہ دیکھیں میرے جو ہے نا دادا ابو کا اپنا آفس تھا اور وہ بہت بڑے افسر تھے، اب تو وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انہی کی تھی، تو انہوں نے اپنی ایک بہت اچھی یادوں کے لیے یہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ان کی ساری تختییں اور یہ سارا ٹیبل میں جو چیزیں سجائی جاتی ہیں، رکھی جاتی ہیں، یہ سب چیزیں وہ تھی۔ یہاں سارے بچے ہمارے ایسے جمع ہوئے تھے نا کہ شاید کوئی آج الگ ہی چیزیں نکل رہی ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ انہوں نے آپس میں بانٹ دی تھی کہ یہ میری چیز ہوگی، یہ میری چیز ہوگی۔ گاڑیاں بہت سی نکلی تھیں ان کے پاپا کی، اور چیزیں ایسی گھڑیاں اور پرانی ایسی چیزیں تھیں نا کہ بچوں کو بڑی خوشی ہو رہی تھی دیکھ کر، بلکہ اپنے فرینڈس کو بھی بلا کے لے آئے تھے، آؤ میں آپ کو پرانے زمانے کی چیزیں دکھاتے ہیں ہم لوگ۔ تو ان کے فرینڈس بھی سارے آ گئے تھے، تو سارے پرانے کیلکولیٹر، ٹیپ، پین، کنگھیاں، بہت سی ایسی چیزیں تھیں۔ جب انہوں نے وہاں سے یہاں شفٹ ہوئے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ جب ڈبوں میں پیک ہو جاتی ہیں تو کچھ ڈبے ایسے ہوتے ہیں جو کھولنا ہی بندہ بھول جاتا ہے نا، تو اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہوا۔ اب یہ جو بیگ نکالا ہے نا، آپ یقین کریں گے یہ بیگ تقریباً 50 سے 60 سال پرانا بیگ ہے، اور آپ یقین کریں کہ اس کا کوئی ایسا کونا نہیں تھا کہ کہیں سے یہ پھٹا ہوا ہوتا یا کوئی لاک اس کا خراب ہوتا، صرف اور صرف دھول مٹی کی وجہ سے، اور ظاہر ایک عرصہ گزر چکا ہے اس کی وجہ سے اس کا کلر ایسا تھا۔ لیکن پرانی چیزوں کی آپ کو پتہ ہے کوالٹی کیسی ہوتی تھی۔ اب تو بھائی 1 سال کے اندر جو ہے نا چیز ایسی ہو جاتی ہے جیسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ ہم نے کیا حال کیا ہے۔ تو اس بیگ کے اندر نا صرف اور صرف میرے جو ہسبینڈ ہیں نا، ان کے ویڈیو گیمز اور ان کی یہ ساری چیزیں تھیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کا ان کو بڑا شوق ہوتا تھا۔ تو سارے ویڈیو گیمز اور پتہ نہیں کون سے گیمز تھے، کوئی گیمز کیسٹیں تھیں، یہ سب چیزیں ان کے اندر تھی اور انہوں نے اب تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ بچوں کے یوز تو نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ والے گیمز کے ٹی وی بھی دوسرے ہوتے تھے، LCD میں تو یہ چیزیں یوز ہوتی نہیں ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں پھینکوں گا بھی کبھی بھی نہیں، کیونکہ میری بہت یادیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ایک الگ سی الماری بنائی ہوئی ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں ان کی اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جب کھولتے ہیں دیکھتے ہیں خود بھی خوش ہوتے ہیں، بچوں کو بھی خوش کرتے ہیں۔ یہ سارے ویڈیو گیمز کی کیسٹیں وغیرہ تھیں۔ بڑا بچے جو ہے نا مزہ کر رہے تھے ان چیزوں کو دیکھ کے۔ یہ بھی ویڈیو گیم تھا، یہ تو تھوڑا چل بھی رہا تھا۔ 2-3 دن بچوں نے اس میں سیل ویل ڈال کے کھیلے، پھر اس کا جو ہے نا دی اینڈ ہو چکا تھا، پھر اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ یہاں یہ سب نکال رہے ہیں کہ پاپا یہ کیا ہے، پاپا یہ کیا ہے، تو پاپا اپنے بچوں کو بتا رہے تھے۔ شور اتنا تھا نا بچوں کا کہ کسی کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، تو مجھے مجبوراً شوٹ کر کے جو ہے نا پھر وائس اوور کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ایک باکس ختم ہوا تھا تو اب دوسرے بیگ کی باری تھی، یہ دوسرا بیگ بھی کھولا تو یہ بھی اس سے بھی زیادہ پرانا تھا۔ اس میں ان کے سارے یہ فون تھے، جو آپ کو پتہ ہے ایک ٹائم تھا ان فونوں کا بھی، جب ہماری امیوں کو انتظار ہوا کرتا تھا کتنے دن تک کہ ہماری بہن کا فون آئے گا یا ہم فون کریں گے۔ PCO نکل گئے تھے، PSO یا PCO شاید بولتے ہیں نا، PCO، ہاں PCO میں جو ہے نا جایا کرتے تھے ہم، چھوٹے تھے اپنی امی کے ساتھ، کسی کو گاؤں میں فون کرنا ہوتا تھا اور جو ہے نا پیسے ڈال کے اس میں بات کی جاتی تھی، یا خاندان میں کسی ایک کے پاس یہ فون ہوتا تھا تو اس کو ہم سمجھتے تھے شاید یہ بہت امیر ہے، اس کے گھر پہ یہ فون ہے۔ تو یہاں ان کے یہ فون وغیرہ بھی تھے اور یہ بھی انہوں نے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب اللہ پاک نے ہمیں اور اچھا گھر دیا نا تو یہ ساری چیزوں کو میں کلر وغیرہ کروا کے ڈیکوریشن کے طور پر سجا کے رکھوں گا۔ بس سب کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں۔ یا ان کے پرانے TV اور VCR کے ریموٹ وغیرہ تھے، وہ بھی سارے دکھا رہے تھے بچوں کو، اور یہ پتہ نہیں کیا کیا تھا، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ تو جی یہاں پر جو ہے نا یہ سب چیزیں دکھائی اور پھر صفائی کی اور ان سب کو سیٹ کر کے رکھا۔ تو آدھا دن ہمارا اسی پہ گزر گیا تھا، لیکن بہت مزہ بھی آیا تھا، اس صفائی کو ہم نے خوب انجوائے کیا تھا۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں نا، آپ کو بھی فون دیکھ کر اپنی بہت سی یادیں آپ کی بھی تازہ ہوئی ہوں گی یہاں پر۔ تو یہ سارے بیگ وغیرہ کے آگے پیچھے بھی بچے تلاش کر رہے تھے کہ کاش کہ کیا پتہ کوئی اور چیزیں بھی نکل آئے،
تو یہ بھی بیگ ہو گیا تھا اب بند. اب ہمیں انتظار تھا ان سب کو کہ دیکھتے ہیں اور کیا نکلتا ہے. تو آپ ابھی دیکھنا کہ یہ جو ہے نا، چلیں جی اب یہ تھی بیگ نمبر 3 کی باری، جو بہت ہی فنی جس میں چیزیں تھیں. ایک وقت تھا جب ان کے جو ہے نا پیرنٹس کو شوق تھا کہ ان کا کیڈٹ میں ایڈمیشن ہو، لیکن نہیں ہو پایا. اور پھر انہوں نے جو کیڈٹس کے ساتھ حال کیا تھا وہ آپ خود دیکھنا. کیڈٹس کی شکلوں کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا، کسی کی داڑھی، کسی کی مونچھیں، کسی کی کیا کسی کی کیا. بس ماں باپ تو سب کا، ماں باپ کے تو شوق ہوتے ہیں نا کہ ہم اپنے بیٹے کو کیا بنائیں. کوئی چاہتا ہے ڈاکٹر، کوئی کہتے ہیں کہ آرمی آفیسر، کوئی کیا کوئی کیا، لیکن ہوتا وہی ہے جو نصیب میں ہوتا ہے. تو یہ سب وہ کیڈٹس ہیں. اب تو یہ بیچارے بھی جو ہے نا ضعیف ہو کر اور بالکل کوئی کہاں کوئی ختم ہو گئے ہوں گے. تو یہاں پر ان کی ساری بکس تھیں پرانی، اور سب سے جو ہے نا قیمتی چیز تو اب نکلی ہے یہ خط. اس میں بہت ساری ایسی باتیں تھیں کہ جو ہمیں پتہ بھی نہیں تھی، اور ہماری امی نے خط پہ لکھ کے اپنی بہن کو بتائی بھی تھیں. بعد میں نے یہ امی کو کہا، امی آپ یہ بھی بتاتی ہو؟ ذرا بات بھی اس پہ لکھی ہوئی تھی کہ بھائی قرآن پاک ختم ہو گیا ہماری بیٹی کا، اب دوسرا قرآن پاک شروع ہوا ہے، فلانا پاس آیا ہے، ڈھمکانا ایسے ہوا ہے، اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ فوت ہو گیا ہے. جو باتیں آج ہم SMS میں کرتے ہیں، واٹس ایپ میں کرتے ہیں، وہ یہ جو ہے نا خط پہ لکھی جاتی تھی. تو انہی باتوں سے جو ہے نا پہلے انسان کی زندگیوں میں خلوص تھا، ایک دوسرے کے لیے پیار تھا، عزت تھی، احترام تھا، اور ایک دوسرے کا اتنا انتظار ہوا کرتا تھا. گھر میں کوئی نہ فساد وغیرہ ہوتے بھی تھے تو کوئی بتانے کا طریقہ ہی نہیں ہوتا تھا، کیونکہ مہینوں بعد ایک خط لکھا جاتا تھا. اس میں کوشش کی جاتی تھی کہ اچھی سے اچھی باتیں اپنے گھر والوں کو بتائیں، تاکہ وہ ہمارا خط سن کر دیکھ کر پڑھ کر خوش ہوں، ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. اب جو یہ موبائل سب سے بڑا فتنہ نکل آئے، اس میں تو بھائی جیسے ہی گھر میں کوئی بات ہوتی نہیں ہوتی، فوراً فون کر کے بتا دی جاتی ہے، اور وہ جو ہے نا کھینچ کے بات کتنی لمبی ہو جاتی ہے. تو یہ خطوں کا دور تھا نا، اس میں بہت ہی اچھی بات یہ تھی کہ اس میں انسان کے جو ہے نا دلوں میں پیار تھا، اور ایک دوسرے کے لیے عزت ہوتی تھی، اور ایک دوسرے کا انتظار ہوتا تھا کہ کب اس کا خط آئے گا، کب اس کا خط آئے گا. آج ہمارے پاس ہاتھوں پہ موبائل بھی ہیں ہر وقت، اور پیکج بھی ہیں، گھر پہ وائی فائی بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کو فون نہیں کرتے، یہ سوچ کر کیوں یہ مجھے فون کرتا ہے جو میں کروں، کیونکہ ایک دوسرے سے دل ہی بھر گئے. تو یہ جب چیزیں نہیں ہوتی تھی نا، ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی، ان سب چیزوں کا دور تھا، تب زیادہ انسان کے اندر پیار تھا. خیر پھر بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دوسروں کے حالاتوں کو دیکھو تو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، ہم لوگ جو ہے نا باقیوں سے بہتر ہیں. یہ ساری ان کی بکس تھیں، کچھ رجسٹر تھے جو ان کے پرانی لکھائی تھی، اور بچے ہنس رہے تھے، پاپا آپ کی رائٹنگ ایسی تھی، پاپا آپ کی رائٹنگ ایسی تھی. کیا ہوتا ہے ہمارے ولاگ کا اینڈ. امید ہے کہ آپ کو یہ سارا پرانا سامان بہت اچھا لگا ہوگا، ہماری ولاگ اچھا لگا ہوگا. تو اچھا لگے تو لائک سبسکرائب کر دینا. اللہ حافظ.